السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سال کا تقریباً جو عرصہ گزرا ہے، ہماری آپ کی جو کیفیت رہی ہے اور جس پریشانی اور بے چینی سے ہم گزرے، شاید ہی کوئی اپنی زندگی میں اسے بھول سکے۔ غیر یقینی صورتحال، حالات قابو سے باہر، چیزوں کی دقت، اور اس سے پہلے الحمدللہ فراوانی، بڑی ہی سہولت، دوڑ بھاگ، بڑی ہی نمائش اور بڑی ہی خوبصورت دنیا تھی ہماری۔ ان حالات سے اچانک جب یہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اور زیادہ بے چین ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری نعمتیں جو ہمیں دے رکھی تھی، ہمیں ایسا لگا کہ یہ سب ہمارے لیے بیکار ہیں۔ عموماً ہم نے کبھی صحت کی نعمت کو نہیں پہچانا، لیکن اس دوران ہمیں یہ محسوس ہوا کہ صحت کی نعمت ہی دراصل بڑی نعمت ہے، اور صحت کی نعمت اگر نہیں ہے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اس لیے اب حالات اچھے ہوئے ہیں، ہماری دوڑ بھاگ شروع ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال کریں۔ شاید آپ سوچتے ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، معالج نہیں ہوں، میں پھر یہ مشورے کیوں دے رہا ہوں؟ کیا ضرورت ہے آخر؟ دراصل میری جو فیلڈ ہے اور جو ذمہ داری ہے بحیثیت ایک عالم کے، اور آپ کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت ایک انسان کے، ایک اچھے انسان کے، اور اگر آپ مذہبی ہیں تو بحیثیت ایک مذہبی فرد کے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو بحیثیت صاحب ایمان کے، کہ ہم صحت پر گفتگو کریں، اس نعمت کا ذکر ضرور کریں اور اس کی حفاظت پر بات ضرور کریں، جو نعمت ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کا کتنا خیال کیا۔ کیا عربوں میں بیماریاں نہیں تھیں؟ کیا وہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہاں کمزور لوگ نہیں تھے؟ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ جب آپ اتفاقیہ بیمار ہوئے، بخار آیا، شدید بخار آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کا اتنا خیال رکھا کہ آپ ہمیشہ توانا اور تندرست رہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی صحابہ کرام نے کمزوری نہیں دیکھی، ہمیشہ آپ قوی رہے، مضبوط رہے، اور آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایک تندرست مومن، صاحب ایمان جو تندرست ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، وہ بہتر ہے، اچھا ہے اللہ کے نزدیک اس سے جو کمزور ہے۔ گرچہ دونوں صاحب ایمان ہیں اور دونوں میں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن بہتر وہی ہے
جو تندرست اور توانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے غذا کے سلسلے میں ہدایات دیتے تھے، پسند اور ناپسند کا خیال فرماتے تھے، ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے جو آپ کے لیے مفید تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو شریعت دی اس میں کئی غذاؤں کو حرام اور وجہ یہ بتلائی کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. بہتا ہوا خون حرام ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. مردار حرام ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کی صحت نہیں بنے گی. ہر درندہ حرام ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر درندگی پائی جاتی ہے، نوچ کھاتا ہے وہ. ایسے جانور کو نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی شریعت میں یہ تعلیم دی کہ کتے کو مت کھائیں، اور وہ نجس بھی ہے. سور وہ نجس عین ہے، بالکل قطعی طور پر اس کی کوئی چیز بھی ناقابل استعمال ہے، اس وجہ سے کہ وہ نقصان دہ ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کن چیزوں کو کھانا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے تمام انسانوں کو بتلایا. غذا کو تیار کرنے، بنانے اور اسے استعمال کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ دیا. یہی نہیں بلکہ برتن میں بھی کھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بتلایا، طریقہ بتلایا، بڑے اچھے سے بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک کو کتنا اپنے اندر لے جایا جائے اس سلسلے میں بھی تعلیمات دی. ایسا نہ ہو کہ بالکل پیٹ ہی نہ بھرے بلکہ انسان اس کے گلے تک بھر جائے خوراک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بے تحاشا کھانے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذاؤں کی تعریف بھی کی، خوش ہو کر کھایا، ہمیشہ اچھی غذاؤں کا استعمال کیا. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سارے کے سارے الحمدللہ صحت مند تھے. وہی بیماریاں ان کو آتی تھیں جو بڑی ہی فطری تھیں اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے لازمی بنایا ہے. ناظرین کرام، آئیے اب ہم ایک ماحول سے نکل کر آئے ہیں تو اپنی صحت کا خیال کریں. سنت نبوی کی روشنی میں ہم ایک صحت مند اور طاقتور انسان بن سکتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کریں. کاش ہم کبھی غور کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا راز کیا تھا. حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے لوگ کیوں صحت مند تھے؟ کچھ تو وجہ تھی کہ یہ سارے کے سارے تندرست تھے، صحت مند تھے، توانا تھے. ہمیں اور آپ کو کبھی خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے اور خصوصاً اس ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سب سے بنیاد بننی چاہیے. کتنی اہمیت ہے اس سیرت کی. ہمیں اس پس منظر میں ابھی جس ماحول سے ہم نکل کر آئے ہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ماحول اچھا، صاف ستھرا، صحت مند کیسے رہ سکتا ہے، ہماری فضا کیسے اچھی رہ سکتی ہے. آج فضائی آلودگی پر بڑی تشویش ہے لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے کہ درخت لگاؤ، بیجا درختوں کو مت کاٹو، ضائع مت کرو چیزوں کو، سڑی گلی چیزوں کو دفن کر دو، اسے اس طرح مت پھینک دیا کرو.
بہت ساری چیزیں، صفائی ستھرائی، اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات دی ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی. ہمیں بھی اسی طرح پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.